میں تمہیں صرف چاہتا نہیں بلکہ تم پر حق جتاتا ہوں۔ ہشام افریدی اسے دیوار سے لگا کر گھرایا۔ میرے چھونے پر تمہارا سسکیاں بھرتا وجود مجھے سرور پہنچاتا ہے۔ نفرت ہے مجھے تم سے اپنے بدن پر رینگتے اس کے ہاتھوں کی بےباک حرکت پر۔ حرینا حقارت سے چلائی، تو پھر تم اسی نفرت میں جل کر آج رات پھر میری آغوش میں پگھل جاؤ۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا اور اس کے دودیا کندھوں سے فراق کو کھسکا کر اس پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھتے اسے ہر پردے سے آزاد کر دیا، اور اگلے ہی پل اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ رگے جاں ہے وہ۔ سرسبز گھاس کے قطعے کے درمیان سفید رنگ کا بنگلہ پوری شان سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ بنگلے کی دیواروں پر دھوپ اتر آئی تھی، جس کی وجہ سے بنگلے سے سنہری رنگ کی روشنیاں پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسے میں اس بنگلے میں بھی دن نکل آیا تھا۔ سارے نوکر چاکو جبن سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ پورا بنگلہ شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ لاؤنج میں بنی شیشے کی دیوار میں سے روشنی چھلک کے اندر آ رہی تھی، جو پورے لاؤنج کو مزید روشن بنا رہی تھی۔ لاؤنج کے ایک جانب بنے امریکن طرز کے کچن سے ناشتے کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ پہلی منزل پر بنے کمرے میں بھی صبح کی شروعات ہو چکی تھی۔ اپنے موبائل پر سیٹ کیا گیا الارم بند کرتے ہوئے ہشام افریدی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، حالانکہ باہر موسم دھوپ نکلنے کے باوجود بھی ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی خنکی ہر جانب پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتا ہوا اپنے بیڈ سے اٹھا تھا۔ الماری میں گھس کر اس نے اپنے استری شدہ کپڑے نکالے تھے اور فریش ہونے چلا گیا۔ واش روم کی سمت جاتے ہوئے اس نے بالکنی کا دروازہ کھولا تھا۔ دن پوری طرح سے نکل آیا تھا۔ وہ بالکنی میں گیا تو سامنے لان کا نظارہ بے حد دلکش معلوم ہو رہا تھا۔ بالکنی میں لگی بوگنویلیا کی بیل پر شبنم کے قطرے ٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ نکھرا نکھرا سا آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس وقت آفس جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ گلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا، مگر کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھائی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو مومنہ بیگم ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ ہشام افریدی بھی اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے ان کے برابر والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج تمہیں اٹھنے میں دیر ہو گئی، رات ٹھیک سے نہیں سوئے کیا؟ مومنہ بیگم دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں اس سے سوال کیا تھا۔ ہشام افریدی نے آملیٹ کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ کل رات دیر تک کام کرتا رہا تھا، جس کی وجہ سے صبح آنکھ نہیں کھلی، ہشام نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ مومنہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموش ہو گئیں، جس پر ان کی خاموشی کا دورانیہ جب طویل ہو گیا تو ہشام نے گہری نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ناشتے پر ہشام سے کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی تھی، مگر آج ہشام کو ان کی خاموشی غیر معمولی سی لگی تھی۔ امی، سب ٹھیک ہے نا؟ آج آپ بہت خاموش ہیں۔ شام نے اپنی ماں کی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے ان سے سوال کیا تھا۔ مومنہ بیگم نے چونک کر ہشام کی طرف دیکھا تھا، جبکہ ہشام سوالیہ نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ مومنہ بیگم نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اسے جھوٹ نہیں کہنا چاہتی تھی، اسے اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر اسے سچ بتانا بہت مشکل تھا، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بے بسی سے ہشام افریدی کی طرف دیکھا اور پھر سرد آہ بھری تھی۔ امی، آپ کی خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے۔ جو بھی بات ہے وہ آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ شام نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا تھا۔ تمہارے تایا نے حرینا کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ اگلے ہفتے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی ہے۔ مومنہ بیگم نے ہشام کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ہشام نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینجی تھیں۔ اس نے ناشتے کی پلیٹ اپنے سامنے سے کھسکا دی تھی۔ اس کی بھوک مٹ گئی تھی۔ امی، تایا ابو جانتے بھی ہیں کہ حرینا میری منگیتر ہے۔ وہ اس کی شادی کیسے کسی اور سے طے کر سکتے ہیں؟ شام نے غصے سے کہا تھا۔ ہشام، وہ اس رشتے کو اپنی طرف سے ختم کر چکے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہیں دینا چاہتے۔ تم بھی اس حقیقت کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ مومنہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ امی، میں کیسے حرینا کو بھول سکتا ہوں؟
وہ میری بچپن کی منگیتر ہے، میں اسے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور تایابو کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، وہ میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے، وہ میرے ہوتے ہوئے حرینا کو کسی اور کے سپرد نہیں کر سکتے۔ حرینا صرف میری ہے، اگر انہیں حرینا کی شادی کسی اور سے کرنی ہے تو اس کے لیے انہیں میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ میں اپنے جیتے جی تو اس کی شادی کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا۔ شام نے غصے سے کہا تھا، جبکہ مومنہ بیگم اس کے غصے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ شام تو حرینا کی بات آتے ہی مرنے مارنے پر تل جاتا تھا۔ وہ کیسے حرینا کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا، اور مومنہ بیگم کو اسی بات کا ڈر تھا، اس لیے وہ ہشام کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر ہشام کو آخر کہیں نہ کہیں سے یہ سب پتہ چلنا ہی تھا، اس لیے انہوں نے خود ہی ہشام کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ شام بنا ناشتہ کیے اٹھ کر آفس چلا گیا، جبکہ مومنہ بیگم اسے روکتی رہ گئی، مگر اس نے ان کی ایک نہیں سنی اور گھر سے نکل گیا۔ شام آفس میں بیٹھا فائلوں میں مصروف تھا، مگر اس کا ذہن حرینا میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے خیالوں سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا، وہ اس کے ذہن پر بری طرح سے چھائی ہوئی تھی۔ شام نے غصے اور بیزاری سے اپنے سامنے رکھی فائلوں کو بند کیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے رہ رہ کر حرینا پر غصہ آ رہا تھا، جو کسی اور سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ وہ فائلز بند کرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر آفس سے نکل گیا۔ وہ سیدھا حرینا کی یونیورسٹی پہنچا تھا۔ اس نے وہیں گاڑی میں بیٹھ کر حرینا کے نمبر پر کال کی تھی۔ بیل جا رہی تھی، مگر وہ اب تو اس کا فون بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ شام کو بری طرح سے اس پر غصہ آنے لگا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور گاڑی سے اترا تھا اور حرینا کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ حرینا کو تلاش کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی وقت حرینا کلاس روم سے نکلی تھی اور اپنے سامنے شام افریدی کو کھڑے دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی تھی، اور پھر اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے سامنے کھڑے شخص سے نفرت کرتی تھی، جبکہ مقابل بھی اپنی آنکھوں میں شعلے لیے اسے گھور رہا تھا۔ حرینا اسے نظر انداز کر کے وہاں سے جانے لگی تھی، مگر ہشام نے سختی سے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ حرینا نے پلٹ کر غصے سے اسے دیکھا تھا۔ ہشام افریدی بلیک جینز پر بلیک کلر کی شرٹ پہنے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے بلیک کلر کی ہی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہاں کھڑی کئی لڑکیوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا، مگر ہشام کو ان سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی اس کی دنیا تھی، مگر وہ لڑکی اسے منہ پھیرے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہشام افریدی کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، حرینا نے اس کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہیں کب سے فون کر رہا ہوں، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ ہشام نے سنجیدگی سے اس سے سوال کیا تھا۔ اس کا سوال سن کر حرینا نے تب کر اسے دیکھا۔ میں اگر تمہارا فون نہیں اٹھا رہی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، حرینا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ حرینا کا لب و لہجہ سن کر ہشام کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ حرینا کا بازو سختی سے تھامتا ہوا اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھا تھا اور اسے ایک نسبتاً سنسان گوشے میں لے کر آیا تھا۔ ہشام چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے؟ حرینا نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ہشام نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم کسی اور سے شادی کر رہی ہو؟ شام نے سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا اور سخت لہجے میں اسے سوال کیا تھا۔ حرینا نے بے اختیار ہی اسے نظریں چرائیں تھیں۔ شام نے اس کا یہ نظریں چرانا شدت سے محسوس کیا تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سوال پوچھنے والے؟ حرینا نے اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا یہ اطمینان دیکھ کر ہشام بری طرح سے دل ملا کر رہ گیا۔ میں کون ہوتا ہوں تم سے یہ سوال پوچھنے والا؟ تم نہیں جانتی کیا میں کون ہوں؟ ہشام نے اسے بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ حرینا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس نے اس سے پہلے شام کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ نرم اور دھیمے لہجے میں حرینا سے بات کی تھی، مگر آج جو شام اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کے ماتھے پر رگوں کا جال ابھرا ہوا تھا، آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں اور جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ ہاں، میں نہیں جانتی تم کون ہو، اور نہ ہی میرا تم سے کوئی رشتہ ہے۔ ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے۔
میں تم سے صرف نفرت کرتی ہوں۔ حرینا نے غصے اور نفرت سے حشام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ڈرے بغیر کہا تھا۔ حرینا کی زبان سے اپنے لیے نفرت کا اظہار سن کر حشام چند لمحوں کے لیے ساکت سا رہ گیا۔ حرینا کے بازوں پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ حرینا اس سے چند قدم دور جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ حرینا، تم مجھ سے بھلے ہی جتنی بھی نفرت کرو، مگر تم میرے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں اپنے جیتے جی کبھی کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ حشام نے حرینا کے سبھی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ حرینا نے زخمی نظروں سے حشام کی طرف دیکھا تھا۔ تو پھر تم مر جاؤ، کیونکہ اگلے ہفتے میری شادی ہے اور یہ شادی میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ تم میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ حرینا نے نفرت سے حشام کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ حشام اس کے لفظوں پر ساکت سا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس سے یہ الفاظ حرینا نے کہے تھے۔ وہ کیسے اس سے کہہ سکتی تھی کہ وہ مر جائے؟ وہ تو اس سے محبت کرتی تھی، اس کے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور آج وہ اسے مرنے کا کہہ رہی تھی۔ حرینا جا چکی تھی، جبکہ حشام خالی ہوتے ذہن کے ساتھ وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ حشام افریدی اور حرینا افریدی کی منگنی ان کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ دونوں ہی گھرانے اس رشتے پر خوش تھے۔ حشام بھی حرینا کو پسند کرتا تھا۔ اسے ہمیشہ صحیح سنہری بالوں والی نازک سی حرینا بہت پسند تھی۔ سبھی لوگ جانتے تھے کہ حشام حرینا کو دیوانوں کی طرح چاہتا ہے۔ حرینا بھی حشام کی اس چاہت پر نازا تھی۔ جس قدر محبت حشام حرینا سے کرتا تھا، اتنی ہی محبت حرینا بھی حشام سے کرتی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ حشام کا نام سنا تھا۔ وہ جب اپنے لیے حشام کی نظروں میں محبت دیکھتی تو اسے اپنی قسمت پر مزید ناز ہوتا تھا۔ حرینا حشام کے تایا کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ اس سے بڑے دو بھائی تھے، وہ اپنے دونوں بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی۔ اس کی قسمت میں محبت لکھی تھی، ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا۔ حرینا کے دونوں بھائی فوزان اور غزان اس سے بڑے تھے، وہ بھی حرینا کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے، جبکہ حشام اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دونوں بھائیوں کے گھر الگ الگ تھے، مگر ان دونوں میں بہت محبت تھی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ حشام اور حرینا کی منگنی کر دی گئی تھی اور ساتھ ہی ان دونوں کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ دونوں گھرانوں میں خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے تھے۔ ایک طرف گھر کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی تو دوسری طرف گھر کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کی شادی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، مگر انہی دنوں دونوں بھائیوں کے درمیان زمین کی ملکیت کو لے کر تنازع کھڑا ہوا تھا۔ یہ وہ زمین تھی جو کئی سالوں سے دشمنوں کے پاس تھی، اور اب وہ لوگ یہ کیس جیت چکے تھے تو زمین ان دونوں بھائیوں کے پاس آ گئی تھی، مگر چونکہ حشام کے دادا اس زمین کا فیصلہ کر کے نہیں گئے تھے تو ان کے دونوں ہی بیٹے رضا افریدی اور شہیر افریدی اس زمین کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زمین کے لالچ میں دونوں بھائی سالوں کی محبت کو بھلائے ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ رضا صاحب چاہتے تھے کہ یہ ساری زمین انہیں مل جائے، کیونکہ وہ بڑے تھے، اس لیے اس لحاظ سے وہ زمین پر اپنا حق زیادہ سمجھتے تھے، جبکہ حشام کے والد شہیر صاحب نے ہی اس کیس کو سالوں تک لڑا تھا۔ وہ ہار نہیں مانے تھے، جبھی آج وہ زمین انہیں مل سکی تھی۔ اب دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آخرکار جیت رضا صاحب کی ہوئی تھی، وہ اس زمین کو جیت گئے تھے اور وہ زمین ان کے حصے میں آ گئی تھی۔ شہیر صاحب نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ دونوں بھائیوں کے دلوں میں اس زمین کو لے کر رنجش پڑ گئی تھی۔ شہیر صاحب کو اپنے بڑے بھائی سے اس رویے کی امید نہیں تھی، مگر رضا صاحب کے ذہن پر لالچ سوار ہو گیا تھا۔ حشام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس زمین کو بھول جائیں، ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ایک زمین کی خاطر وہ اپنے بھائی سے اپنا رشتہ خراب مت کریں۔ شہیر صاحب حشام کی بات بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ انہی دنوں شہیر صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ حشام انہیں فوراً ہی لے کر ہسپتال گیا تھا، مگر شہیر صاحب راستے میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ شام کے گھر میں ایک قیامت آ گئی تھی، اس کی ماں بیوہ ہو گئی تھی۔ ایسے میں حشام کو ہی ہمت کرنی تھی۔ شہیر صاحب کے جانے کے بعد حشام کو لگ رہا تھا کہ وہ دنیا میں بالکل ہی تنہا رہ گیا ہے۔ ایسے میں غزان اور فوزان نے ہی حشام کو
حوصلہ دیا تھا، وہ دونوں اس کے لیے آگے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ہشام نے ہی خود کو سمجھایا تھا کہ اگر اس کے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس میں رضا صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ شہیر صاحب اس دنیا میں اپنی زندگی اتنی ہی لکھوا کر لائے تھے۔ ہشام نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا، اس نے اپنے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں رکھا تھا۔ ویسے بھی اسے اس زمین میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کے لیے مال و دولت سے زیادہ اس کے رشتے اہم تھے۔ شہیر صاحب کی میت اٹھائی جا چکی تھی آہستہ آہستہ، گھر سے سارے مہمان بھی چلے گئے تھے۔ مومنہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہشام اپنی ماں کو دیکھنے ان کے کمرے میں آیا تھا۔ حرینا اس وقت مومنہ بیگم کے ساتھ تھی۔ مومنہ بیگم سو چکی تھی، اپنی ماں کو سوتا دیکھ کر ہشام وہی رک گیا تھا۔ ہشام کو دیکھ کر حرینا اس کے نزدیک آئی تھی۔ تم کچھ کھا لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، حرینا نے ہشام کی طرف دیکھتے نرم لہجے میں کہا تھا۔ میں کھا لوں گا، بھوک نہیں ہے ابھی، ہشام نے سرخ نظروں کو چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ حرینا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہشام کی نگاہیں مزید سرخ ہوئی تھی، اس نے تھکی تھکی نظروں سے حرینا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ساری دنیا کے سامنے مضبوط رہنے والا مرد اپنی من پسند عورت کے سامنے ہمت ہار بیٹھا تھا۔ ہشام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ حرینا نے نرمی سے ہشام کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شاید وہ اس طرح سے اس کو تسلی دینا چاہتی تھی۔ ہشام چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ ساکت ہوا تھا اور پھر حرینا کو بازو میں بھر لیا تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے روتا رہا تھا، اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ حرینا آہستگی سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ ہشام کی نظروں میں اس کے لیے تشکر تھا۔ فوزان اور ہشام دونوں ہی بچپن کے بہترین دوست تھے۔ اس زمین نے بھی ان دونوں کے رشتے میں کوئی دراڑ نہیں ڈالی تھی۔ وہ اب بھی ایک دوسرے سے ویسے ہی ملتے تھے جیسے پہلے ملا کرتے تھے۔ فوزان کئی دنوں سے ہشام سے ملنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر آج کئی دنوں ہشام آفس کے کاموں میں مصروف رہا تھا۔ شہیر صاحب کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری ہشام کے کندھوں پر آ گئی تھی، جبھی وہ فوزان سے ملنے نہیں جا پا رہا تھا۔ اس روز ہشام کے پاس آفس میں کام کم تھا، جبھی اس کے فوزان کو فون کیا تھا اور اسے ملنے کے لیے کہا تھا اور پھر آفس سے نکل گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورینٹ کے باہر موجود تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور ریسٹورینٹ کے اندر جانے لگے تھے۔ یہ فوزان کا فیورٹ ریسٹورینٹ تھا، وہ دونوں اکثر ہی یہاں آتے تھے۔ ابھی وہ دونوں ریسٹورینٹ کے اندر جا رہے تھے جب اچانک ہی فائرنگ کی آواز فضا میں گونجی تھی۔ ابھی وہ دونوں کچھ سمجھ سکتے جب ایک گولی فوزان کا سینہ چیرتی ہوئی گزری تھی، جبکہ دوسری گولی ہشام کے کندھے میں لگی تھی۔ یکدم ہی وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ہشام نے فوزان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد بھی یکے بعد دیکھے ہوا میں کئی فائر ہوئے تھے۔ وہ دونوں زمین پر گر چکے تھے، مگر گرنے سے پہلے ایک اور گولی فوزان کے سر میں لگی تھی۔ فائرنگ کرنے والے موقع سے ہی فرار ہو گئے تھے اور اب لوگ ان دونوں کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ فوزان زمین پر بے سد پڑا ہوا تھا، جبکہ ہشام ہوش میں کہاں تھا۔ ہشام ہمت کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور فوزان کو اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ کسی نے ایمبولینس کو فون کر کے بلا لیا تھا اور ان دونوں کو ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ ان دونوں کے گھر والے ہسپتال پہنچ گئے تھے، جبکہ فوزان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ جس وقت اس کے سر اور دل میں گولی لگی تھی، وہ اسی وقت دم توڑ چکا تھا، جبکہ ہشام کے بازو پر پٹی کر دی گئی تھی۔ وہ اس خطرے سے باہر تھا۔ رضا صاحب نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی، پولیس بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور اب سب کا شک ہشام پر جا رہا تھا۔ رضا صاحب نے آگے بڑھ کر ہشام کا گریبان پکڑا تھا، جبکہ مومنہ بیگم، فاطمہ بیگم اور حرینا ساری عورتیں حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہارے باپ کو زمین نہیں دی تو تم نے میرے بیٹے کو جان سے مار دیا۔ رضا صاحب نے ہشام کی حالت کا خیال کیے بغیر اسے دھکا دیا تھا۔ ہشام نے حیرانی بے یقینی سے اپنے تایا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فوزان اس کے لیے اس کے بھائیوں جیسا تھا، وہ اسے جان سے کیسے مار سکتا تھا؟ تایا ابو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ ہشام نے تڑپ کر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے کیا فوزان کو فون کر کے ملنے کے لیے بلایا تھا؟ تمہارے ہی بلانے پر فوزان وہاں پہنچا تھا، تو تمہارے علاوہ یہ کون کر سکتا ہے؟ رضا صاحب بری طرح سے چیخ رہے تھے، وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے تھے۔ تایا ابو، مجھے بھی گولی لگی ہے۔ ہشام نے اذیت سے ان کی آنکھوں میں
अपने लिए बेएतबारी देखते हुए कहा था, तुम्हारे अलावा ये कौन कर सकता है? तुमने मेरे जवान बेटे को मुझसे छीन लिया। रज़ा साहब फूट फूट कर रोने लगे थे। ताया अबू, मेरा यकीन करें, फौजान मेरा भाई था, मैं इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही मैं जानता हूँ कि ये सब किसने किया है। हिशाम ने हुरीना और तायमी की तरफ देखते हुए कहा था, मगर इन दोनों ने हिशाम से नजरें फेर ली। हिशाम ने सदमे से हुरीना को देखा था, जिन आंखों में इसने हमेशा अपने लिए मोहब्बत देखी थी, आज इन्हीं आंखों में इसके लिए बेएतबारी थी। गजान, मैंने फौजान को नहीं मारा है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हिशाम ने गजान को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश की थी, मगर गजान भी इस पर एतबार करने को तैयार नहीं था। हिशाम टूट सा गया था, भाई साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी भी फौजान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मोमिना बेगम ने रज़ा साहब के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा था। हिशाम ने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा था, वो कैसे अपनी माँ को किसी के सामने हाथ जोड़ता हुआ देख सकता था। मगर रज़ा साहब ने हिशाम की कोई बात नहीं सुनी और ना ही इसकी किसी बात पर यकीन किया था। उन्होंने इसी वक्त हिशाम को पुलिस के हवाले कर दिया था। हिशाम अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता रह गया था, मगर इस वक्त इसकी किसी ने नहीं सुनी थी। हिशाम को अस्पताल से ही पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, जबकि फौजान की मैयत घर पहुंच गई थी। रज़ा अफरीदी के घर में जवान मैयत पर एक कोहराम बर्पा हो गया था, जबकि मोमिना बेगम का इकलौता बेटा इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे था। इनका सारा खानदान टूट कर रह गया था, मगर पुलिस के पास हिशाम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए वो जल्द ही रिहा होकर घर आ गया था। मगर रज़ा साहब और इनके सारे ही घर वाले हिशाम को ही फौजान का कातिल समझते थे। यहाँ तक कि हुरीना ने भी हिशाम को ही अपने भाई की मौत का मुजरिम समझा था। हिशाम ने वापस आकर हुरीना से बात करने की कोशिश की थी, मगर वो इसका फ़ोन ही नहीं उठाती थी और हिशाम जब्त करके रह जाता था। इसके लिए ये सोच ही तकलीफ़ का बायस थी कि हुरीना भी इसे कसूरवार समझती थी। आज हुरीना की बातें सुनकर इसे अंदाज़ा हो गया था कि हुरीना भी इसे अपने भाई का कातिल समझती थी और इससे नफरत करती थी। रात के 12 बज रहे थे, मगर हिशाम अभी तक ऑफिस में ही बैठा हुआ था। मोमिना बेगम ने इसे फ़ोन करके घर आने को कहा था, वरना तो इसे वक्त का पता ही नहीं चला था। वो बुझे दिल के साथ उठा था और ऑफिस से घर जाने के लिए निकल खड़ा हुआ था। सारी रात वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा था। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। वो हुरीना को खो नहीं सकता था। वो इससे सच्ची मोहब्बत करता था, इसके बगैर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मगर हुरीना इसे अपने भाई का कातिल समझते हुए किसी और से शादी कर रही थी। ये बात वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? सोच सोच कर इसके दिमाग की नसें फटी जा रही थीं। हुरीना की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। हिशाम इससे ज़्यादा खुद पर जब्त नहीं कर सकता था। वो अंधाधुंध गाड़ी चलाता हुआ रज़ा साहब के घर पर पहुंचा था। घर के बाहर से ही अंदाज़ा हो रहा था कि ये शादी वाला घर है। ये सब देखकर हिशाम की आंखें जलने लगी थीं। वो गुस्से से गाड़ी से उतरा था और लॉन पार करके रज़ा अफरीदी के घर में दाखिल हुआ था। वो लोग इस वक्त शायद किसी तकरीब से निपटे थे और सब लोग घर के लाउंज में जमा थे। हिशाम आंधी तूफान की तरह इनके घर में दाखिल हुआ था। वो लोग हिशाम को देखकर बेख्तियार ही अपनी जगह से खड़े हुए थे। हिशाम ने जलती आंखों से पीले रंग के लिबास में मायों की दुल्हन बनी हुरीना को देखा था। लम्हे भर को दोनों की नज़रें टकराई थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो, फिर तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? हिशाम ने हुरीना के सामने खड़े होते हुए करख्तगी से इससे सवाल किया था। हुरीना के चेहरे का रंग सफ़ेद हुआ था। वो हिशाम की आंखों में गुस्सा देख चुकी थी और इस वक्त हिशाम जिस कदर गुस्से में था, इससे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती थी। हिशाम, क्या कर रहे हो? यहाँ पर निकलो यहाँ से, रज़ा साहब ने इन दोनों के दरमियान आते हुए बोले थे। हिशाम ने सुर्ख नज़रों से रज़ा अफरीदी की समझ कर देखा था। ताया अबू, आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? आप हुरीना की शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं? हम दोनों की शादी होने वाली थी। ये मेरी मंगेतर है, आप मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। हिशाम ने सपाट लहजे में इनसे कहा था, मगर इसकी लहू छलकाती आंखों से इसके दिल का दर्द वाज़िह दिखाई दे रहा था। हमने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया था, अब तुम्हारा
हुरीना से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपने बेटे के कातिल के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। रज़ा साहब ने बेतासुर से लहजे में कहा था। मैंने फौजान को नहीं मारा है। मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। श्याम अपनी सफाई देते देते जैसे थक सा गया था। इसने थके थके से लहजे में हुरीना की तरफ देखते हुए कहा था, जबकि हुरीना इससे नजरें फेरे खड़ी थी। हिशाम ने सर्द नज़रों से इसके माइयों के पीले जोड़े की तरफ दुख से देखते हुए कहा था। वो इस वक्त किसी और के लिए माया बैठी हुई थी। गजान हिशाम के सामने आ खड़ा हुआ था। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है तो यहाँ से चले जाओ। हम लोग सिर्फ चची जान का ख्याल कर रहे हैं। तुम इनके इकलौते बेटे हो। अगर इनका ख्याल नहीं होता तो जिस तरह से तुमने मेरे भाई को मारा है, हम लोग भी तुम्हें उसी तरह से मारते और तुम्हारी लाश किसी को भी नहीं मिलती। गजान ने गुस्से से पुरतशद्दुद लहजे में कहा था, जबकि गजान की बात सुनकर हुरीना ने सहम कर हिशाम की तरफ देखा था, जो ज़िद्दी अंदाज में अपनी जगह डटा हुआ था, जबकि हिशाम की नज़रें अब हुरीना के मेहंदी लगे हाथों पर जमी हुई थीं। गजान ने हिशाम को धक्का दिया था। हिशाम का ध्यान गजान पर नहीं था, इसलिए वो ज़मीन पर गिरा था। निकलो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गजान ने हिशाम के गिरेबान से पकड़कर इसे उठाया था और धक्के देते हुए इसे घर से बाहर निकाला था। तुम लोग मेरी बात का यकीन करो, मैंने फौजान को नहीं मारा है। वो मेरा भाई था, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? हिशाम ने चिल्लाते हुए कहा था, मगर इसकी बात सुनने और समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। शाम को घर से बाहर धक्के देकर वो लोग दरवाज़ा बंद कर चुके थे। शाम कितनी ही देर खाली जहन के आलम में वहाँ खड़ा था। वो कैसे हुरीना को इतनी आसानी से किसी और के हवाले कर सकता था? वो तो इसकी रूह में बसती थी। वो कैसे अपनी रूह को अपने जिस्म से जुदा कर सकता था? हुरैना दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। इसकी आंखें ज़ब्त की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर किसी और की होने जा रही थी। हिशाम इसके भाई का कातिल था। वो इसे शादी नहीं कर सकती थी, भले वो इसे जितनी भी मोहब्बत करती हो, मगर वो अपने भाई के गुनहगार को मुआफ़ नहीं कर सकती थी। इसलिए इसने इस रिश्ते पर हामी भर ली थी और अब वो किसी और के लिए दुल्हन बनी सजी संवरी सी बैठी हुई थी। इसने सुर्ख रंग का लहंगा पहन रखा था और भारी कीमती ज्वेलरी में वो मज़ीद हसीन लग रही थी। वो आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी। इसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। कुछ देर में इसका निकाह होने वाला था। इसका दिल बार बार डूब रहा था। हुरीना का निकाह घर में ही खामोशी से हो रहा था, क्योंकि अभी फौजान के इंतकाल को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे, इसलिए सब कुछ बहुत खामोशी से और सादगी से हो रहा था। लड़के वाले आ चुके थे। बारात का इंतज़ाम घर के लॉन में किया गया था। पूरा लॉन सजा हुआ था। निकाह ख्वाह भी आ गए थे। अब बस दुल्हन का इंतज़ार था। हुरीना को इसकी कज़न्स लेने के लिए आई थी। हुरीना किसी और की होने जा रही थी। इसे लम्हा लम्हा अपनी धड़कनें धीमी होती हुई महसूस हो रही थी। इसकी कज़न्स इसे छेड़ रही थी। होने वाले दूल्हे का नाम लेकर इसे तंग कर रही थी, जबकि हुरीना अपनी बिगड़ती हुई हालत को संभालने में लगी हुई थी। यकदम ही नीचे से शोर की आवाज़ें आने लगी थीं। सारी लड़कियों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा था। हुरीना बुरी तरह से घबराई थी। वो तेज़ी से बालकोनी की तरफ बढ़ी थी। लॉन का नज़ारा देखकर इसके औसान खता हुए थे। हिशाम इसके बाबा के सामने खड़ा था, जबकि सब लोग दमसादे खड़े थे। हुरीना की निगाहें हिशाम के हाथ में पकड़ी गन पर गई थी। हुरीना को अपने पैरों तले ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई थी। वो फ़ौरन ही अपने कमरे से निकलकर लॉन की तरफ भागी थी। वो अपने एक भाई को खो चुकी थी। अब किसी और को खोने की इसमें सकत नहीं थी। वह भागती हुई लॉन में पहुंची थी। हिशाम ने हुरीना की तरफ मुस्कुरा कर देखा था। हुरीना की सांसें थमने लगी थी। हिशाम, यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रज़ा साहब ने गुस्से से कांपते हुए हिशाम से कहा था। हिशाम ने अपनी गन का रुख गजान की तरफ किया था। हुरीना तड़प कर आगे बढ़ी थी। हिशाम, पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? हुरीना की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो सख्त खौफजदा हो गई थी। मैंने तुम लोगों से कहा था कि हुरीना सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती, मगर फिर भी आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और हुरीना की शादी किसी और से कर रहे हैं। अगर हुरीना का निकाह किसी और से हुआ तो आज मुझे गोली चलाते हुए कोई अफसोस नहीं होगा। हिशाम ने सरतो सपाट लहजे में कहा था। वहाँ यकदम ही चामगोइयाँ शुरू होने लगी थीं। हुरीना का होने वाला दूल्हा आगे बढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें इस दुनिया से जाना है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। हिशाम ने गन का रुख दूल्हे की तरफ करते हुए कहा था।
اس کے ماں باپ گھبرا کر آگے بڑھے تھے اور اسے پیچھے کیا تھا۔ ہم تو ایسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتے جس کے پیچھے ایسا لڑکا پڑا ہوا ہو۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح اسی لڑکے سے کر دیں، ورنہ آپ اپنے دوسرے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لڑکے کی ماں نے رضا صاحب کو سخت الفاظ میں کہا تھا اور اپنی بارات لے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ ہشام چلے جاؤ یہاں سے، کیوں ہم سب کا تماشا بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، حرینا نے ہشام اور غزان کے درمیان آتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تمہاری مرضی ہے، مجھے اب تمہارے بھائی کو مارنے میں کوئی افسوس نہیں ہوگا، ہشام نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وہاں موجود سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں ورنہ یہ لوگ ابھی کے ابھی اپنے بیٹے کی لاش اٹھائیں گے، ہشام نے بلند لہجے میں مولوی صاحب سے کہا تھا اور حرینا کا ہاتھ سختی سے تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ رضا صاحب بالکل خاموشی سے کھڑے تھے، وہ اپنی بیٹی کی خاطر بیٹے کو نہیں کھو سکتے تھے۔ حرینا نے مدد طلب نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا، مگر وہ بھی ہشام کے سامنے مجبور تھے، کیونکہ ہشام کی گن کا رخ غزان کی طرف تھا اور ہشام کو دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ غصے سے اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا ہے، وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر گولی چلا دے گا۔ سب لوگ اپنی جگہ ساکت سے کھڑے تھے۔ غزان نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تھی، مگر ہشام نے ہوا میں کئی فائر کیے تھے۔ غزان کے بڑھتے قدم رک گئے تھے، سب کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ تم نکاح کے لیے تیار ہو یا نہیں، یا ساری گولیاں تمہارے بھائی کے سینے میں اتار دوں؟ ہشام نے غزان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے حرینا سے سوال کیا تھا۔ حرینا نے اذیت سے آنکھیں میچی تھی۔ ہشام، بھائی کو چھوڑ دو، میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، حرینا نے شدت سے روتے ہوئے کہا تھا۔ ہشام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، وہ اطمینان سے حرینا کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، شام نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا اور ایک نظر حرینا پر ڈالی تھی۔ کچھ دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، جبکہ سب لوگ محض تماشائی بن کر رہ گئے تھے۔ حرینا روئے جا رہی تھی، وہاں محض گھر کے چند لوگ ہی بچے تھے اور سب کو سانپ سونگھا ہوا تھا۔ حرینا اور ہشام کا نکاح ہو گیا تھا، اب کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہشام حرینا کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہوا تھا اور رضا صاحب کے سامنے گیا تھا۔ تایا ابو، اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کر دیں، وعدہ کرتا ہوں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، ہشام نے نرم لہجے میں ان سے کہا تھا، جبکہ حرینا ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ہشام حرینا کو لیے گھر میں داخل ہوا تھا۔ مومنہ بیگم بھی گھر آ گئی تھی، وہ حرینا کی شادی میں شرکت کرنے گئی تھی۔ وہیں ہشام نے یہ سب تماشا کیا تھا اور وہ اسے روک بھی نہیں سکی تھی۔ ہشام کے سر پر خون سوار تھا، وہ اس وقت کسی کی بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گھر آ کر انہوں نے حرینا کو ہشام کے کمرے میں بھجوا دیا تھا، جبکہ ہشام ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ مومنہ بیگم اس کی اس حرکت پر اسے لعنت ملامت کر رہی تھی اور ہشام خاموشی سے سر جھکائے ان کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، اسے اس بات کا بھی ادراک تھا کہ اس نے غلط حرکت کی ہے، وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جبھی وہ ان لوگوں کو منع کرنے گیا تھا، مگر ان لوگوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور دھکے دے کر اسے گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے آج اسے یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ مومنہ بیگم بہت دیر تک اسے ڈانٹتی رہی تھی، آخر کار تھک ہار کر خود ہی خاموش ہو گئی۔ ہشام آگے بڑھ کر ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ میں غزان کو نہیں مارنے والا تھا، میں ایسا نہیں کر سکتا، مگر میں حرینا سے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اگر آج حرینا مجھے نہیں ملتی تو وہیں پر میں اپنی جان دے دیتا، مگر میں کسی کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ ہشام نے اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ مومنہ بیگم اس کی بات سن کر کانپ گئی تھی۔ اس وقت انہوں نے شدت سے ہشام کی لمبی زندگی کی دعا کی تھی، اس کے خوش رہنے کی دعائیں کی تھی۔ ہشام اپنے کمرے میں آیا تو حرینا کمرے میں غصے سے ٹہل رہی تھی۔ ہشام مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ حرینا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سوری، میں تمہارے لیے کمرہ نہیں سجوا سکا، سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وقت ہی نہیں مل سکا، ہشام نے حرینا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ حرینا کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ تم نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، حرینا نے اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے روندے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تم صرف میری ہو، میں تمہیں کسی اور کا ہونے کی اجازت بالکل بھی نہیں دے سکتا تھا، پھر تم نے کیسے کسی اور کا ہونے کی ہمت کی تھی؟ ہشام کا لہجہ اس بار سلگتا ہوا تھا۔ حرینا نے نفرت سے ہشام کی طرف دیکھا تھا۔ تم میرے بھائی کے قاتل ہو،
میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم نے میرے بھائی کو جان سے مارا ہے، تم نے ہمارے ہنستے کھیلتے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا، حرینا نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ شام نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حرینا، میرا یقین کرو، میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا ہے، شام نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا تھا۔ حرینا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، تم قاتل ہو اور میں تمہارے ساتھ ہرگز بھی نہیں رہوں گی، میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، حرینا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ دور جانے کی بات سن کر ہشام نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا تھا۔ اگر تم نے مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، ہشام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے سخت اور کھدرے لہجے میں کہا تھا۔ حرینا اس کے لمس پر تڑپ کر رہ گئی۔ ہشام، دور رہو مجھ سے، میں کبھی بھی تمہیں اپنا شوہر قبول نہیں کروں گی، یہ صرف ایک زبردستی کا رشتہ ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، میں اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہ سکتی، حرینا نے بھی اسی کے لہجے میں کہا تھا۔ حرینا، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس سب کے لیے تم نے ہی مجھے مجبور کیا ہے، میں اپنے جیتے جی تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اگر تم مجھ سے دور گئی تو میں مر جاؤں گا، شام نے حرینا کو اپنے قریب کرتے ہوئے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اگر میں تمہیں اپنا دل چیر کر دکھا سکتا تو ضرور دکھا دیتا کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تم میری رگ رگ میں بسی ہو، اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو میں مر جاؤں گا، ہشام نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا تھا۔ حرینا نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی تھی مگر ہشام نے اس کے دور ہونے کے سارے راستے ہی بند کر دیے تھے، وہ اس پر کسی بادل کی مانند چھاتا جا رہا تھا، جبکہ حرینا اس کی گرفت میں بری طرح سے تڑپ رہی تھی، مگر ہشام نے اسے لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں جانے دیا تھا، وہ آج حرینا کو بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ رات دھیرے دھیرے سے سرکتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ دور کہیں سے فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، حرینا ہشام کے سامنے کھڑی تھی، وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند روئے جا رہی تھی، ہشام اسے سوتا چھوڑ کر آفس چلا گیا تھا اور جب وہ آفس سے آیا تو حرینا اس سے اپنے گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ ہشام نے ضبط سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حرینا، ضد مت کرو، اگر تم اپنے گھر ملنے جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، مگر اب یہی تمہارا گھر ہے، ہشام نے نرم لہجے میں اسے کہا تھا، مگر اس کے لہجے میں چھپی سختی کو حرینا پہچان گئی تھی۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، یہ زبردستی کا رشتہ میں نہیں مانتی، حرینا نے بھی اسی کے لہجے میں کہا تھا۔ ہشام اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں صرف تمہیں چاہتا نہیں بلکہ تم پر حق بھی جتاتا ہوں، اس لیے آئندہ مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا، ہشام افریدی اسے دیوار سے لگا کر گھرایا تھا۔ حرینا کی آنکھوں میں خوف ابھرا تھا۔ شام اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ حرینا کی دھڑکن تھم سی گئی تھی۔ میرے چھونے پر تمہارا سسکیاں بھرتا وجود مجھے سرور پہنچاتا ہے، شام نے اس کی نازک سی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے اپنے جسم پر رینگتے اس کے ہاتھوں کی بے باک حرکت پر۔ حرینا لرز کر رہ گئی تھی اور حقارت سے چلائی تھی، تو پھر اسی نفرت میں جل کر آج رات پھر سے میری باہوں میں پگھل جاؤ۔ اس نے حرینا کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تھی اور اس کے کندھے سے فراق کو کھسکا کر وہ اس کے کندھے پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھتے اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا اور اگلے ہی پل حرینا کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ شام آج پھر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ اس کی باہوں کے مضبوط حصار میں قید حرینا بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہشام اس سے الگ ہوا تھا، جبکہ حرینا کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ شام نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی تھی، مگر حرینا نے اس کا ہاتھ جھٹک کر غصے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جس طرح میرا بھائی مرا تھا تم کیوں نہیں مر جاتے؟ حرینا نے شدت سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اس قدر نفرت دیکھ کر ہشام اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کبھی حرینا کی محبت نہیں پا سکتا۔ وہ غصے میں کمرے سے نکلا تھا اور پھر گاڑی لے کر گھر سے نکل گیا۔ حرینا اپنے کمرے میں بند روتی رہی تھی یہاں تک کہ رات تاریک ہو گئی تھی، مگر ہشام کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مومنہ بیگم اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر ہشام لوٹ کر گھر نہیں آیا تھا۔ حرینا اپنے گھر میں بند تھی۔ مومنہ بیگم کے نمبر پر کسی انجان نمبر سے فون آیا تھا۔ ہشام کو گولی لگی تھی، وہ ہسپتال میں تھا۔ مومنہ بیگم کی دنیا پل میں ہی اجڑ گئی تھی، وہ بری طرح سے رونے لگی تھی۔ حرینا ان کے رونے کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ جب اسے
پتہ لگا کہ ہشام کو گولی لگی ہے تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ تم کیوں نہیں مر جاتے؟ حرینا کے ذہن میں اس کے کہے گئے لفظ گونجے تھے۔ سانس اس کے سینے میں گھٹنے سا لگا تھا۔ وہ دونوں فوراً ہی ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال پہنچی تھی۔ شام کی حالت اس وقت خطرے میں تھی۔ اس کا خون بہت بہہ گیا تھا۔ پولیس نے چھاپے مار کر اس شخص کو گرفتار کر لیا تھا جس نے شام کو گولی ماری تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے فوزان کو مارا تھا، اور یہ ان لوگوں کا آدمی تھا جن کے پاس پہلے زمین تھی اور اب وہ زمین رضا افریدی کے پاس تھی۔ وہ لوگ اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے وہ اپنی ہار کا بدلہ اس طرح سے لے رہے تھے۔ پچھلے حملے میں ہشام بچ گیا تھا کیونکہ شہیر صاحب نے یہ کیس جیتا تھا، اس لیے وہ ہشام کے بھی دشمن بن گئے تھے۔ اس شخص نے اپنا گناہ قبول کر لیا تھا۔ رضا صاحب اور غزان بھی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ فاطمہ بیگم مسلسل مومنہ بیگم کو تسلی دے رہی تھی، جبکہ حرینا اپنے لفظوں پر بری طرح سے پچھتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ہشام کو ہوش آ گیا تھا۔ گھر کے سب افراد اس کے گرد جمع تھے۔ رضا صاحب اور غزہ نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، مگر ہشام کی نظریں تو حرینا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ پھر سے سو گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سراہنے حرینا کو بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ہشام نے نرم نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حرینا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے اپنا سر ہشام کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہشام اسے کبھی خود سے دور نہیں کرے گا۔ تم اس طرح سے رو گی تو مجھے مزید تکلیف ہوگی، ہشام نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ حرینا نے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ وہ جانے کب سے روئے جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ہشام، حرینا نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، تم تو میری روح میں بسی ہو۔ ہشام نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ حرینا نے اسے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر شام نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا تھا اور اس کا سر واپس اپنی سینے پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سفر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔